قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے انگنت اور لا تعداد درود و سلام دے بعد آج 3 جمادی الثانی 7 جنوری سن 2022 کا خطبہ جمعۃ المبارک حسب وعدہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا دی سیرت عظمت شان اور مقام دے موضوع تے ہوئے گا۔ سن عیسوی دا پہلا جمعہ ہے اور سن عیسوی دا آخری جمعہ پچھلا او مریم سلام اللہ علیہا دے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام دی عظمت تے پڑھایا گیا۔ سن عیسوی دے سال دا آخری خطبہ عیسیٰ دی عظمت شان اور سن عیسوی دا آغاز دا پہلا خطبہ عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ ماجدہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا دی سیرت دے موضوع تے۔ یہ کیوں موضوع بیان کیتا جاندہ ہے، کیوں رکھیا جاندہ ہے؟ بعض لوگاں دے ذہن شاید بات آندی ہوئے کہ عیسائیاں دے نبی نے سانو انہاں دی گل کرن دی کیا ضرورت ہے؟ بھائی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اسلام دے اندر ہر نبی دا احترام فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ کسی بھی نبی دی توہین اور گستاخی اسلام کرن دے اجازت نہیں دیندہ۔ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عظمت شان مقام فضیلت ہے، اسی طرح ہی تمام انبیاء دا ادب اور احترام اور فضیلت اسلام دے اندر مسلمہ ہے۔ اے دیگر مذاہب دے اندر ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کردے نے، لیکن اسلام کسی بھی نبی دی توہین دی اجازت نہیں دیتا۔ اسی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ دا سچا نبی رسول مننے ہاں اور انہاں دی والدہ دا احترام عیسائیاں نالوں زیادہ کرنے۔ کہندے نے کہ ساڈے عیسیٰ نبی نے اور انہاں دی والدہ محترمہ مریم سلام اللہ علیہا بہت مقدسہ نے اور انہاں دے کئی ایک گروہ نے اس معاملے دے اندر انہاں دے عقیدے نظریے پہچانے ہی نہیں جاندے، ہر ایک دوسرے دے خلاف ہے۔ اسلام دے اندر بھی عقیدے قرار دیتا ہے۔ انہاں جو کچھ لوگ تے ایسے نے
جو عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا مانتے ہیں. کچھ لوگ ایسے نے جو عیسیٰ نو خدا مانتے ہیں. کچھ لوگ ایسے نے جو تینوں میں سے تیسرا مانتے ہیں اور تین اقانیم نو ملا کے خدا کہتے ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس. اور کدھرے اللہ، مریم اور عیسیٰ انہاں تینوں نو ملا کے خدا کیا جاتا ہے. بعض گروہ انہاں دے عیسیٰ علیہ السلام نو نبی رسول ہی مانتے ہیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ 3 دن تک رسولی چڑھے رہے، پھر بعد دے اندر جی اٹھے اور اسمانتے گئے. تو مختلف قسم دے عقائد و نظریات نے عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق، اور انہاں دی والدہ محترمہ مریم سلام اللہ علیہا دے متعلق بھی. بعض کا یہ نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ دے پیدا ہوئے نے. انہاں دی والدہ مریم سلام اللہ علیہا ہے. بعض کا خیال ہے کہ عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے، چونکہ انہاں دا باپ کوئی نہیں. 5 دسمبر دا دن او ولادت مسیح دا منا کے خوشی دا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ نے اس دن مسیح علیہ السلام نو جنم دیتا ہے. وہ تے جو بھی عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ نے انہوں نے اس عقیدے نو کفری عقیدہ قرار دیتا ہے. جدو کہتے ہیں کہ اج دے دن اللہ نے مسیح نو پیدا کیتا ہے، بیٹا جنیا ہے، مسیح دا پتر پیدا ہویا ہے، یہ عقیدہ ہے کہ اللہ دا پتر ہے، مسیح اللہ دا بیٹا ہے. مسیح نو اللہ دا پتر بیٹا کہتے ہیں، اور مسلمان انہوں نے 5 دسمبر نو مبارکباد دے ہیں. انہوں دے مشرک ہون وچ اور انہوں دے مبارکباد دین وچ دونوں ہی مشرک نے اور دونوں ہی برابر نے. دونوں دا کفری عقیدہ ہے. کچھ لوگ ایسے سن اور موجود نے ہن بھی جڑے کہندے نے کہ نور من نور اللہ، محمد اللہ دے نور وچوں نور نے. وہی مصطفی عرش پہ تھا جو اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر. اوپر جائیں تو وہی ہے، نیچے آئے تو وہی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تسی طاہر القادری دی کیسٹ سنی ہوئے گی تقریر کو، ہک ہے ہک ہے ہک ہے. نہ اللہ تو جدا ہے نہ اللہ ہے، پھر ہے کیا بھائی؟ عیسائیاں نے بھی اللہ دا بیٹا بھی منیا، موت بھی منی. انہاں بھی اللہ دا نور بھی منیا، اللہ دا وجود بھی منیا، موت اور قبر جنازہ بھی منیا. قرآن دے اندر حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام دی بڑی تفصیل نال سیرت مقام بیان فرمایا گیا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ ایک امت ہے کہ گروہ ہے، وہ نبی ہے، نبی دی والدہ تے الزام ہے. نبی دی والدہ تے الزام لگایا کہ یوسف نجار نال ملی ہے تو دے نتیجے دے اندر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نے. کچھ دا یہ بھی عقیدہ سی. اسلام نے انہاں سارے عقیدیاں دی نفی کیتی ہے.
نہ اللہ دا بیٹا ہے، نہ یوسف نجار دا بیٹا ہے، نہ مریم زانیہ ہے، نہ مریم کسی نو ملی ہے، نہ مریم دے نال کوئی ملیا ہے، نہ اس نتیجے عیسیٰ پیدا ہوئے۔ عیسیٰ نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت دا شاہکار قرار دیتا ہے کہ عیسیٰ اسی طرح یہ جس طرح میں آدم نو پیدا کیتا ہے، جب آدم میری قدرت دی نشانی اور دلیل ہے، اسی طرح عیسیٰ بھی میری قدرت دی نشانی اور دلیل ہے۔ 4 طریقے نال انسان دی پیدائش ہوئی ہے۔ پہلے آدم علیہ السلام اکیلے مٹی چو پیدا ہوئے نے، پھر اکیلے آدم دے وچوں ہوا پیدا ہوئیاں نے، پھر مریم سلام اللہ علیہا دے اندروں بغیر باپ دے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نے، اور چوتھی صورت ہے مرد اور عورت دونوں دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انداز بنایا ہے۔ چاروں ہی قدرت دیا نشانیاں تے قدرت دے دلائل نے کہ وہ اس طرح اپنی مخلوق نو پیدا فرما سکتا ہے۔ مریم سلام اللہ علیہا ایک نبی دی والدہ ہے، مریم تے بھی الزام غلط ہے، عائشہ نبی دی بیوی ہے، او دے تے بھی الزام غلط ہے۔ کئی عیسائی ایسے بھی نے جو سانو بطور تانے دے کہندے نے تواڈے نبی دی بیوی تے الزام لگا۔ میں کیا اگر ساڈے نبی دی بیوی تے الزام لگا ہے تے تواڈے نبی دی ماں تے بھی الزام لگا ہے، تے جویں تواڈے نبی دی ماں تے الزام غلط ہے ایویں ساڈے نبی دی بیوی تے بھی الزام غلط ہے۔ فرق بڑا واضح ہے، بہتان دونوں تے لگے نے، الزام دونوں تے لگا ہے، ایک نبی دی ماں ہے ایک نبی دی بیوی ہے۔ الزام لگانا اور بات ہے، الزام نو ثابت کرنا اور بات ہے۔ الزام لگانا نے تے یہ بھی لگایا سی کہ اسی اللہ نو قتل کر دیتا ہے، تیر مارے نے آسمان دی طرف، خون دے بھرے آتے سن۔ الزام لگان والے آتے بھی کیا سی کہ اسی اللہ دے بیٹے ہاں۔ الزام لگانا اور بات ہے، الزام نو ثابت کرنا اور بات ہے۔ فرق انہاں دونوں دے اندر کیا ہے؟ مریم سلام اللہ علیہا دی پاک دامنی دی گواہی انہاں دے بیٹے نے خود دیتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی گواہی عرشہ والے نے خود دیتی ہے۔ مریم سلام اللہ علیہا تے الزام لگان والیاں نو کوئی سزا نہیں ملی، لیکن عائشہ تے الزام لگان والے نو سزا ملی ہے۔ مریم تے الزام لگان والے دا بائیکاٹ نہیں کیتا گیا، انہاں نالوں قطع تعلق نہیں کیتے گئے، لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تے الزام لگان والیاں تو قطع تعلق، انہاں تے قیامت تک لعنت اللہ نے بھیجی ہے، اور انہاں دی قیامت تک گواہی بھی قبول نہیں کرن دا ایک قانون بنا دیتا گیا۔
یہ فرق ہے مریم اور عائشہ تے الزام دا. یہ ماد بحثیت نبی اور والدہ دی، نبی اور انہاں دی بیوی دی ایک حیثیت اسلام دے اندر بیان کیتی گئی ہے. اسلام نبی دی جس طرح بیوی نو پاک دامنا سمجھدا ہے، اسی طرح نبی عیسیٰ دی والدہ نو بھی پاک دامنا سمجھدا ہے. اسلام دے اندر نبی دی ماں ہوئے، بہن ہوئے، بیٹی ہوئے، بیوی ہوئے، کوئی بھی زانیہ بدکارہ نہیں ہو سکتی. اسلام دا ایک قانون ہے. لیکن بائبل دے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ بعض نبیاں نے، معاذ اللہ، عام آدمی میں نہیں بلکہ بعض نبیاں نے اپنی بیٹیاں نو شراب پلا کے انہاں نال زیادتی کیتی ہے. اسی جس طرح معجزے دے قائل ہاں، اسلام معجزے دا بھی اقراری ہے، انکار نہیں کرتا. کرامت دا بھی انکار نہیں کرتا. لیکن انکار اس بات کا ہے کہ نہ معجزہ نبی دے اختیار وچ ہے، نہ کرامت ولی دے اختیار وچ ہے. جس جگہ تے اختلاف ہے او دی بحث نہیں چھیڑ دے. الزام یہ لگاتے ہیں جی اے منکر نے. اللہ دی قسم اسی نہ معجزے دے منکر ہاں نہ کرامت دے منکر ہاں. کیوں نہیں منکر؟ جیڑی بات قرآن و حدیث تو ثابت ہے او دا اسی انکار کر نہیں سکتے. جدا کرنے وہ قرآن حدیث میں ہے ہی نہیں. بڑی توجہ چاہیے. یہ ساڈا ایمان عقیدہ کہ عورت کوئی نبی نہیں بن سکتی. کرامت مرد تے بھی واضح ہوئی ہے اور عورتاں تے بھی کرامت. مریم سلام اللہ علیہ جی اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی کئی ایک کرامت. یہ اسی انکاری نہیں. کرامت حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو مکے والے سولی چڑھایا ہے تے بنت حارث گھر والی کہندی ہے کہ میں دیکھیا ہے خبیب نو انگوراں دا گچھا پکڑیا ہے اور کھا رہے ہیں. مکے دے اندر کافراں دے گھر قید دے اندر خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اور بے موسمے پھل کھا رہا ہے، انگوراں دا گچھا ہاتھ دے اندر پکڑیا ہے اور گواہی قید کرنے والے گھر والے دے رہے نے کافر. اسی اس کرامت دے بھی قائل ہاں. اسی انکار صرف اس بات کا کرنے ہاں جڑے لوگ ایسے لوگوں انبیاء دی سیٹ تے بٹھاندے نے اور انبیاء نو اللہ دی سیٹ تے بٹھاندے نے. ولیاں نو نبیاں دا درجہ اور نبیاں نو اللہ دا درجہ. پھر ظلم دی انتہا ہے کہ ولیاں نو ہی نہیں ہے تے بھی بڑا ظلم ہے. کسے ولی نو بھی نبی بندہ نہیں کہہ سکتا. امت دے اندر سب تو اعلیٰ مقام ہے صدیق اکبر دا، لیکن صدیق اکبر نو بھی اسی نبی نہیں کہہ سکتے. اے انہاں نو ولی کہندے نے
جڑے پرلے درجے دے مشرک بدعتی بے دین جنہاں نو دین اسلام دا پتہ تک نہیں، جنہاں سالہ سال کدی غسل تک نہیں کیتا، نماز تک نہیں لیتی، جنہاں اپنی طہارت بھی کدی نہیں کیتی، قبراں دے پجاریاں نو وہ ولی کہندے نے، اور پھر انہاں نو نبوت دا درجہ دیندے نے اور نبیاں نو اللہ والے اختیارات دیندے نے کہ جو چاہن سو کر سکتے۔ اس تو بھی بڑا ظلم کہ انہاں بزرگاں نو اپنیاں نو ولیاں نو الہی والے الوہیت دے اختیارات دیندے نے کہ جو چاہن سو کر سکتے ہیں۔ اس تو بڑا ظلم کہ انہاں نو اللہ دے مقام تے کھڑا کر دیندے نے، نبیاں دا بھی وہ مقام نہیں سمجھتے جو انہاں اپنے بزرگاں دا مقام سمجھتے ہیں، اور انہاں نو ولیاں نالوں نبیاں نالوں ودا کے اللہ دے درجے تے لے جاندے نے، جبکہ اسی انہاں نو ایک کامل انسان مننے واسطے بھی تیار نہیں۔ کنہاں نو؟ بے نمازیاں نو، شرابیاں نو، پنگیاں نو، چرسیاں نو، قبر چٹاں نو، انہاں مجاوراں نو، قبراں تے دیوے بالن والیاں نو، قبراں نو سجدے کرن والیاں نو اور مردیاں نو مشکل کشا آکھن والیاں نو اسی ایک صحیح العقیدہ مسلمان مومن بھی مننے واسطے تیار ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ مشرک نے ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ اللہ چاہے تو دنیا دا ہر گناہ معاف کر دے، لیکن شرک والا شرک اتے مر جائے اللہ دا ایک قانون نہیں کہ انہوں وہ معاف کر دے۔ وہ دے واسطے بھاوے نبی نوح کیوں نہ دعا کرے، سکا بیٹا ہے نوح نبی رسول دعا کر دے کہ اللہ میرے بیٹے نو معاف کر دے۔ معاف کرنا تو درکنار، اللہ فرماتے نے لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح آئندہ اس بارے سوال نہیں کرنا جس بات کا علم نہیں۔ بیٹے نو معاف کرنا تے بڑی دور دی بات ہے، ان تکون من الجاہلین، تو خود نہ جاہلاں دے وچ شمار کیتا جائے۔ مشرک بیٹا کیوں نہیں وہ دے واسطے رسول بھی دعا نہیں کر سکتا، مشرک باپ کیوں نہیں وہ دے واسطے ابراہیم بھی دعا نہیں کر سکتا۔ اللہ تو میرے نال وعدہ کیتا ہے اس تو بڑی رسوائی میرے واسطے کیا ہے؟ میرا باپ جہنم اندر جائے، فرمایا ابراہیم میں تیرے باپ نو تیرے باپ دی شکل وچ نہیں، شکل بدل کے بجو دی شکل بنا کے جہنم وچ بھیج دیا۔ ابراہیم دعا کرے اپنے باپ واسطے قبول نہیں، نو بیٹے واسطے کرے قبول نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی دی نماز جنازہ پڑھائے، مہاجر پڑھن انصار پڑھن، اللہ فرمائے ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ، اے میرے حبیب ایک واری نماز جنازہ پڑھ دو، 70 وار بھی پڑھو گے میں معاف نہیں کرنا۔ مہاجر پڑھنے والے نے، انصار پڑھنے والے نے، رب فرماندے نے 70 وار بھی پڑھو میں معاف نہیں کرنا، کیونکہ میرا قانون ہے جو شرک تے مر جائے، ہاں زندگی میں شرک تو توبہ کر لے،
تو پھر معاف کرتا ہے، شرک بھی معاف کر دیتا ہے، کفر بھی معاف کر دیتا ہے، 100 دے قاتل نو بھی معاف کر دیتا ہے، پر وہ خود آپ معافی منگے، آپ اپنا گناہ شرک دا، کفر دا، قتل دا، زنا دا، چوری دا جو بھی کیتا ہے، آپ اللہ کو معافی مانگ کے جائے، معاف کرائے تے رب معاف کر دائے۔ آپ شرک تے مر جائے تے پچھو انہوں نبی بھی کوئی بخشا نہیں سکتا، پاوے ہزارہ ختم دعا پائے وہ کدی بھی بخشیا بے بہشتر تے بابا جنتی ماشاءاللہ ہے۔ اللہ نے قانون بنا دیتا ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ کسی نبی اور مومن واسطے اے لائق نہیں کہ وہ مشرک واسطے دعائے مغفرت کرن، پاوے کنے بھی قریبی ہون، پیو مر جائے، ماں مر جائے، بیوی مر جائے، خامد مر جائے، بیٹا مر جائے، کوئی کسی واسطے دعائے مغفرت بھی نہیں کر سکتا، جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ چلو جنازہ نہیں پڑھ سکتا تو قبر تے جا سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، فلا تقم علی قبرہ منہم مات ابدا، قیامت تک واسطے منع کر دیتا گیا، کسی مشرک دی قبر تے جا کے بھی بندہ دعا نہیں کر سکتا۔ یہ جنہاں نو ولی مانتے نے تے مشرک پرلے درجے دے نے، غیر اللہ دی پوجا کرنے والے۔ اور سنیے قرآن، عیسائی بذات خود بہت بڑے مشرک نے، جنہاں نو قرآن نے مشرک کیا ہے، جنہاں نو قرآن نے کافر کیا ہے۔ سیرت مریم سلام اللہ علیہ قرآن دے آئینے اندر سننا ہے، فرمایا قالت امرات عمران، یاد کرو اس وقت نو جدو قیاسی عمران دی بیوی نے نظر ویکھو منی جاندی سی، نظر ہون بھی مننی جائز ہے، لیکن صرف اللہ دی، قبراں دی نہیں، مردیاں دی نہیں، غیر اللہ دی نہیں، کسی زندہ دی نہیں، کسی نبی دی نہیں، کسی فرشتے دی نہیں۔ اذ قالت امرات عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، عمران دی بیوی نے نظر منی ہے کہ میرے پروردگار میرے پیٹ دے اندر جو ہے میں آزاد کرن دی منت منی ہے، فتقبل منی انکا انت السمیع العلیم، تو میری نظر نو قبول کر لیں، تو نظرانو قبول کرنے والا تے سننے والا ہے۔ ایک گل اور سن لو، اجنیا سی نظرہ ماننے ہیں کہ میں آ کام کراں گا جے تو ربا میرا آ کام کریں گا تے اللہ تو میرا کام کر دے تے پھر میں مسیتے کو 10 روپیہ دیاں گا، جے نہیں کرنا تو پھر میں بھی کو نہیں دینے۔ ویکھیا نا، اے بھی نظرہ نے نا، اے تے ہوئی نا زید، اے نظر نہیں، اے اللہ واسطہ نہیں، یاد رکھو۔ یہ کام ہویا تے پھر دے لیا، نہ ہویا تے نہ ہویا نا، پھر بغیر شرط دے جو میرے پیٹ دے اندر ہے میں نظر مننی ہے تیرے واسطے، اللہ تو انہوں قبول کری، میں آزاد کرن دی نیت کیتی ہے۔ مسجد دے اندر اس وقت بچہ چھوڑ دے سن اللہ واسطے، تے ماحول تے بچے دا سی نا، اللہ دی قدرت ہو پئی ہو بچی، مریم نو اے نہیں فکر کہ بچی کیوں ہوئی ہے، ہن تے ظالم 2-3 بچیاں ہو پین تے بیوی نو قتل کر دیندے نے نا، تو بچیاں کیوں جاننی ہے پئی؟ وہ ظالمہ تو قتل دے لائے کہ جو بی پایا ہی وہی اگڑا ہے نا۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى،
جدوں لڑکی ہو پئی تے فکر مند ہوئی میں تے اللہ نال وعدہ کیتا سی آزاد کرن دا تے وہ آزاد تے بچہ کری دے بچی ہو پئی ہے میں ہن اللہ نال وعدہ کیویں پورا کراں گی او فکر سی کہ میں ہن کی کراں گی وعدے دا فکر ہے واللہ عالم بما وضعت اللہ فرماندے نے میں خوب جاننا وا جو تو جنیا ہے میں خود ہی تے اس لڑکی نو پیدا کیتا ہے اے سن لے ولیس الذکر کالانثی فرمایا نہ ہوندا لڑکا اس لڑکی دی مانند اللہ اکبر نہ ہوندا لڑکا اگر لڑکا ہوندا بھی تے اس لڑکی دی مانند دیکھو نا انداز عام فہم جڑی گل ہے او دے مطابق یہ ہونا چاہیے سی کہ لڑکی لڑکے دے مقام دی نہ ہوندی لیکن ایتھے کی آکھیا ہے لڑکا اس لڑکی دی شان دا نہ ہوندا کہنے لگیاں وا انی سمیتھا مریم اے اللہ میں دا نام مریم رکھ دیتا ہے کہ دن نام رکھیا مریم جدو پیدا ہوئی نے اسی دن نبی کریم دا بھی جدو بیٹا پیدا ہویا نا نبی کریم نے بھی اسی دن ہی اپنے بیٹے دا نام رکھ دیتا ہے زکریا نو جدو بیٹے یحییٰ دی بشارت دیتی ہے تے اجے بشارت دیتی ہے اجے بیٹا یحییٰ آیا بھی نہیں دنیا تے رب نے آکھیا میں نام ہی آپ ہی یحییٰ رکھ دیا تو انہیں کھورے کدو ہونا تے نام پہلا سن لو ادھے جم کے بھی 6 مہینے لڑتے رہنے اگے دا نام کی رکھیے فرمایا وا انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم اے اللہ میں اس مریم نو پناہ دینی ہوں شیطان رجیم دے کولوں تیری پناہ دے اندر نبی کریم فرماندے نے ہر بچے نو پیدا ہون دے وقت تے شیطان نے چوک ماری ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے محفوظ رکھیا ہے بچہ روندا ہے نا جڑا نہ روے پھر انہوں آپ شیطان انگلاں دین لگ پیندے نے نہیں سمجھ آئی فتقبلها ربها بقبول حسن اللہ نے قبول کر لیا اس لڑکی نو بڑا اچھا قبول کرنا مریم دی والدہ دی حوصلہ افزائی فرمائی کئی مفسر لے دن انہوں دی ماں دا نام حنا سی تے دمشق دے اندر انہوں دی ایک کنارے تے قبر ہے کسی معتبر حدیث تو یہ گل ثابت نہیں کہ انہوں دی مریم دی والدہ دی قبر جڑی ہے وہ دمشق دے اندر ہے یا انہوں دا نام حنسی تفسیرہ نے لکھیا ہے تو کہنے لگیا میں انہوں نے پناہ دینی ہوں اے اللہ شیطان کو تیری تحویل دے اندر دینی ہوں وَذُرِّيَّتَهَا او دی اولاد نو بھی مریم دی اولاد نو بھی اگوں اسے دعا دا ہی نتیجہ ہے کہ شیطان عیسیٰ علیہ السلام نو چوک نہیں مار سکیا ماں باپ دیاں دعائیں بہت دور تک پہنچ دیا نے فرمایا قبول کر لیا بڑے اچھے طریقے نال تو وہ پرورش کیتی ہے بڑے اچھے طریقے نال وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا زکریا علیہ السلام دے کفیل بن گئے نے اچھے طریقے نال کیویں کیتی مسجد وچ تے بچہ جاندا سی تے اے ہن بچی ہن کی کریے ہن اوتے پورا اندازی ہوئی ہے کہ کیڑا ایدی پرورش کرے عام لوگ بیان کرتے ہیں کہ زکریا جڑے نے وہ مریم دے خالو سن خالو نہیں سن انہوں دے بہنوئی سن زکریا علیہ السلام انہوں دے بہنوئی سن یہ بات حدیث معراج تو ثابت ہوندی ہے جب نبی کریم معراج تے گئے نے نا تے یحییٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی ہے
تے اوتھے پتہ چلیا ہے کہ خالہ زاد نے زکریا اور یا خالہ زاد نے آپس تے مریم تے بہنوئی بھی سن، اس واسطے انہاں دی کفالت دے اندر آ گئیاں۔ قرآن دادی کرتے سن، پانی تے کلمہ سٹتے سن، وقت تھوڑا ہے انہاں قرآن نہیں پڑھیا جانا۔ کئی یہ بھی تفسیر کرتے ہیں، کوئی بھی تفسیر نہ کرو تو زکریا دے قریبی ہون دی وجہ تو انہاں دی کفالت وچ آ گئیاں، جو بھی انداز اختیار کیتا گیا۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، زکریا اپنے کمرے دے اندر لے گئے پرورش کرنے واسطے، پالن واسطے، جدو جاندے نے بند کر کے جاندے نے، حفاظت کردے نے، کوئی غیر محرم انہاں دے کمرے اندر نہ آئے۔ ایسا دے محراب نہیں سن جویں دا ساڈا ہے، اس محراب وچ جو پیا ہوئے لوگ چوک کے لے جاندے نے، وہ کمرے نو محراب آندے سن۔ کمرے دا نام محراب سی۔ محراب دے اندر جدوں جاندے سن، کوئی چیز کھانا وغیرہ لے کے مریم نو ملاقات کرنے واسطے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، تے او دے کول ویندے سن کہ رزق جڑا ہے وہ بے موسما پیا ہے۔ ایک باری دی نہیں گل، کلما جدوں بھی، سن لو مولوی کی آندے نے ایک دن ویکھیا نہیں، کلما دخل علیہا جدوں بھی داخل ہوندے سن، جدوں بھی داخل ہوندے سن تے مریم کو بے موسمے پھل ویندے سن، عجیب و غریب کھانے۔ قال یا مریم انا لک ھذا، پوچھ دینے بڑے تعجب نالے مریم اے کتھوں آئے نے؟ سربراہ دا حق ہے نہ پوچھے اولاد نو پہ کتھوں چیز آئی ہے۔ تو ان سربراہ خود آندا لیاؤ جتوں مرضی دے مینوں کی لیاؤ صحیح، حلال حرام نال نہیں غرض۔ پوچھے مریم کتھوں آئے نے؟ تے مریم نے نہیں آکھیا تہاڈی تفائل تے تہاڈی برکت نال آئے نے، نہیں کیوں بھائی؟ تہاڈی تفائل، تہاڈی برکت، تہاڈی دعا انہیں کدی کیتی نہیں جی، تہاڈی دعا انہیں کدی دعا کیتی وہ واسطے نہیں۔ قالت ہوا من عند اللہ، کہنے لگیاں اللہ دی طرف آئے نے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جنوں چاہتا ہے بغیر حساب دے رزق عطا فرماندا ہے، اور دروازیاں دا محتاج نہیں، موسماں دا محتاج نہیں۔ اچھا زکریا اللہ دا نبی ہے نا، ویکھ کے نا سن کے نا گل تے دل تے لگ گئی، ٹھوکر وجی، اینوں جو بغیر موسم دے پھل دے سکنا ہے، جب میرا موسم گزر گیا تو پھر کی ہویا مینوں بھی پتر دے دے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتے ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ۔ اچھا بھی اس تو پہلا کدی زکریا نے دعا نہیں سی منگی؟ یہ تو پہلا کدی زکریا دعا نہیں منگی؟ وڈیرا ہو گیا، سر شولے مار دا پیا سفیدی نال۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا نے دعا کی تھی اپنے رب کے، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ تو سننے والا ہے، انہیں منگے بھی نہیں تینوں دینا پیا، تو جب میں منگ لیا تو مینوں بھی دے شاہ۔ سنا ترجمہ کیوں بھائی؟ اے نہ کہنا کوڑو کی تاسو جاؤ کسے مولوی نو پوچھو قرآن دی کوئی آیت لبو، کوئی حدیث لبو کہ مریم آکھیا ہوئے دے مینوں بے موسم۔
کہنے لگا جی انہیں منگیا بھی نہیں تے بند کمرے وچ دے سکنا ہے، میں کدوں دا لگا وا مینوں کیوں نہیں دیندا؟ یہ نام حسد نہیں، حسد یہ ہوں کہ انہوں کیوں دیتا ہی، حسد یہ ہوں کہ انہوں کیوں دیتا ہی۔ آکھیا کرو یا اللہ انہوں جو دیتا ہی تے مینوں بھی دے، تیرے کو کیڑا تھوڑا ہے۔ اللہ فنادتہ الملائکۃ، جدو دعا کر لئی تے آپ نماز نیت لئی، دعا کر لئی تے نماز، سن لو، دعا کر لئی تے نماز، دعا کر لئیے فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، محراب دا لفظ آ گیا ہے، مانگ کے اللہ کرو تے دعا نیت لئیے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ آواز آ گئی، فرشتے آ گئے، پیغام آ گیا، وہ کھڑے سن نماز پڑھتے سن محراب دے اندر، فرمایا اللہ تانوں یحییٰ دی خوشخبری دے رہا ہے۔ اللہ ہن جڑے لوگ سنو ذرا ایک گل، مریم سلام اللہ علیہ دی سیرت، عیسیٰ نو روح اللہ کہن دی وجہ تو کہندے نے اللہ دا بیٹا ہے، تہاڈا قرآن کہندا ہے روح اللہ اللہ دا حصہ ہے، وہ ظالمو ساڈا قرآن اللہ دا حصہ نہیں کہندا، روح اللہ کہندا ہے، کلمۃ اللہ کہندا ہے، رسول اللہ کہندا ہے، رسول اللہ کہندا ہے، کلمۃ اللہ کہندا ہے، روح اللہ کہندا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ دا حصہ ہے۔ اسی طرح ہی ساڈا قرآن جویں بیت اللہ کہندا ہے تے ناقۃ اللہ کہندا ہے، کیوں بھائی؟ بیت اللہ یہ اضافت اللہ وال ہے، ناقۃ اللہ اونٹنی اللہ دی، دنیا کدیاں نے؟ دجے گھر کدے ہیں، مسجدہ کدیاں نے؟ لیکن وہ خاص اضافت کر کے وہ دا درجہ بدایا ہے، وہ دا مقام بدایا ہے، اے نہیں کہ وہ اللہ دا پتر ہو گیا ہے۔ یہ روح اللہ کلمۃ اللہ کہن دی وجہ عیسیٰ اللہ دا حصہ پتر بیٹا ہے، پھر ناقۃ اللہ نو بھی کہاں گے ڈاچی بھی اللہ دا حصہ ہے، بیت اللہ بھی اللہ دا حصہ ہے؟ اور نہیں، انہاں نو کی پتا ہے؟ سانو پوچھو قرآن والیاں نو، حدیث والیاں نو حدیث دا معنی پوچھو۔ کہتے ہیں جی کئی مولوی بھی ترجمہ کرتے ہیں، عقیدہ صحیح کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے آدم نو پیدا کیتا ہے، خالق اللہ آدم علی صورت ہی، صحیح بخاری مسلم دی حدیث ہے، اللہ نے آدم نو اپنی صورت تے پیدا کیتا ہے۔ اے ترجمہ نہیں بنتا، غلط ہے۔ صحیح بخاری مسلم دی جو حدیث ہے کہ اللہ نے پیدا کیتا ہے آدم نو علی صورت ہی، او دی صورت اتے، آدم دی جو صورت ہے نا اس صورت اتے ہی آدم نو اللہ نے پیدا کیتا ہے۔ کیویں؟ 60 ہاتھ انہاں دا قد، کنا تے 60 ہاتھ ایڈے دا ایڈا ہی آدم پیدا ہویا سی، نکا بچہ پیدا ہو کے بڑا نہیں ہوندا رہا، ڈائریکٹ ایڈا ہی رب نے پیدا کیتا سی۔ اے مطلب کہ اللہ نے جس صورت آدم نو تساں ویکھیا نا اس صورت ہی پیدا کیتا ہے۔ جڑے ترجمہ کرتے ہیں اللہ اپنی صورت تے پیدا کیتا ہے، غلط ہے۔ اللہ تے کہندا ہے پیا لیس کمثلہ شیء، میری مثل کوئی شے ہی۔ آدم نو اپنی شکل اپنی تصویر بنا دیتی ہے، تے آندے میں کوئی تہاڈا قرآن بھی یہ گل کہندا پیا؟ نہیں، قرآن نہیں کہندا، نہ حدیث کہندی ہے۔ تانوں سمجھ نہیں، نہ بائبل دی سمجھ ہے، نہ قرآن دی، نہ حدیث دی۔ سارے مولوی بھی اسی طرح کری ہوندے نے، انہاں نوں ماشاءاللہ پتہ ہی کوئی نہیں اپنے آپ۔ تو خیر
میرے بھائیوں میری ذمہ داری ہے کہ میں صحیح بات بیان کرا، مینوں کسی مولوی نال نہیں مسئلہ، یہ ذرا سمجھنا کہ قرآن کی کہتا ہے۔ ہن سنیے ایک اور مقام تے اللہ تعالیٰ نے مریم سلام اللہ علیہا دی سیرت بیان فرمائی ہے، سورہ آل عمران۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مریم، لوگوں سے وقت نو یاد کرو تے مریم دے متعلق طرح طرح دے خیال رکھن والے ہو، میں دسنا مریم دی حقیقت کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جدو لفظ اس آندا ہے نا قرآن کسی بھی جگہ سے، یہ مطلب ہوتا ہے وہ گل یاد کر بھائی جی وہ کرتا ہے پیا، میں تینوں وہی وضاحت کر کے دسنا، یہ حقیقت آ ہے، ذرا گل سنیا جی۔ فرمایا جدو کیا فرشتیاں نے یا مریم، اے مریم، ہوں اتنے ہوں میں کدا جواب دیا، یا نبی یا رسول اللہ، بے کہ یاد کہنے آتے یہ مطلب ہے اتنے ہی نے، ہوں مریم نو آنے یا مریم تے ہوں کی ہے مریم اتنے ہی ہے، کیوں بھائی؟ قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، کافر اتنے ہی نے، ایک وقت دا کلام یہ پڑھیا جاتا ہے۔ فرمایا جدو کیا فرشتیاں نے اے مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، فرشتیاں نے آکیا کہ اے مریم اللہ تعالیٰ نے چن لیا تینوں، نبی کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بعض عورتوں نو چنیا ساری دنیا دے اندروں، مریم نو، آسیہ فرعون دی بیوی نو، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی کریم نے فرمایا تمام عورتوں دے اتے عائشہ دی فضیلت اس طرح ہے جو اس عرب دے کھانے دے اتے سرید دی فضیلت ہے، یہ عائشہ دی ساریاں عورتوں تے فضیلت ہے۔ فرمایا اے مریم اللہ تعالیٰ نے چن لیا تینوں اور پاک کیتا ہے تینوں، واصطفاک علی نساء العالمین، عالمین تمام جہانہ دیاں عورتاں تو تینوں اللہ بنایا ہے، مریم دے دور دیاں، مریم دے دور دیاں جنیاں بھی عورتاں سن ساریاں نالوں مریم نو اللہ بنایا۔ مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی وارراکعی، اے مریم تینوں اللہ نے نہ اعزاز بخشیا ہے، نہ مقام بخشیا ہے، نہ عزت دیتی ہے نا، تے تو ہن کی کرنا ہے؟ واسجدی وارکعی مع الراکعین، سجدہ بھی کرنا ہے تے رکوع بھی۔ جنہ رب مقام زیادہ دوے اونا بندہ زیادہ چکے۔ ہوں جی کو چار آنے آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں، میرے تے اللہ دا بڑا فضل ہے، مینوں کہڑی لوڑ ہے؟ نبی تے جنہ رب زیادہ کرم فرماندا ہے، فضل فرماندا ہے، عزت دیندا ہے، مقام بڑھاندا ہے، انہاں نبی زیادہ رب اگے چکدا ہے۔ کی آکھیا انا اعطیناک الکوثر، میں تانوں کوثر عطا فرمائی ہے، فصلی لربک وانحر، ہن تہاڈا حق بندا ہے میرا شکریہ ادا کرو، فصلی لربک وانحر، پہلا نماز پڑھو پھر قربانی کریا جے۔ سنو ہن قرآن، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں اے مریم رب نے چن لیا تینوں سارے جہان والیاں عورتاں تے، ہن تیرا حق بندا ہے کہ تو فرما برداری کر، اپنے رب واسطے کیویں کرنی ہے؟ واسجدی وارکعی مع الراکعین، سجدہ بھی کرنا ہے تے کرنا کیویں میں؟ جماعت نال کرنا کیویں میں؟ یہ تہاڈیاں عورتاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت حکم اٹھا لیا ہے کہ مسجد جا کے نماز پڑھنی فرض نہیں، آن تے بڑی اچھی بات ہے، فائدہ اٹھان، لیکن فرضیت ختم کر دیتی ہے۔ ادو فرض سی، لیکن جڑے عیسائی کہندے نے کہ اسی انہاں دے دین مذہب تے ہاں،
مریم نو مننے قرآن کہندا ہے کہ مریم رکوع بھی کر دی سی سجدہ بھی کر دیے تے جماعت نہ نماز پڑھ دیے اج عیسائیاں وچ جاؤ پوری دنیا دے گرجے پھر لگو نہ سجدہ ہے نہ رکوع ہے کیوں بھائی یہ کیویں دا موضوع شروع ہو گیا ہے سنیے ذرا فرمایا تو رکوع کر دے سجدہ کر ذالک من انباء الغیب نوحی الیک اے میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسا تیرے وال ایک خبر وحی کیتی ہے ایک خبر جڑا کہ غیب جاندا ہوئے انہوں پھر دسیا جاندا اتنے آ کچھ ہوندا ہی پیا بھائی فرمایا ذالک من انباء الغیب ایک غیب ہے ایک خبر غیب ہے غیب ہو رہے تے غیب دی خبر غیب ہوندا ہے جڑا کسے دے دسے بغیر بندہ جانے تے جے کوئی دسے پیا اتنے آ کچھ ہوندا پیا تے وہ غیب تے نہیں ہے وہ غیب دی خبر ہے تسی موبائل کھول کے ویکھو ٹی وی کھول کے ویکھو وہ غیب دی خبر ہے خبراں تے نا خبراں لگاؤ بھائی کی خبراں نے کی من انباء الغیب غیب دی خبر ہے تے کی ہویا ہے تے کیویں ہویا میں دسنا وا جڑیاں لوکاں گلاں تمائیاں نے تے اٹھائیاں نے تے پھیلائیاں نے تے گلاں کردے نے میں دسنا وا ما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم جدو مریم دی پرورش کرنے واسطے اے قرآن دادی کرتے سن کلمہ سٹتے سن پہ ایہم یکفل مریم مریم دی کفالت کون کرے گا وما کنت لدیہم اذ یختصمون اے دو بار آیا ہے وما کنت لدیہم تو ادو انہاں دے کول یہ تو اجے بھی آکھی جاندے نے ساڈے کول نے اللہ قرآن چاہتا پیا تو ادو انہاں دے کول جدو یہ جھگڑا کرتے سن پہ ادو تنہوں دے کول جہاں کول ہوئے انہوں بھی خبر دسی جاتی ہے وہ آتا میں تے آپ اتنے کول دا نام دس یار میرے پتا ہے اللہ فرماتا تو دے کول کوئی نہیں زید میں دسنا تینوں گل ہویا کی اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ کلمۃ اے کلمے دی بشارت دیندا ہے وہ کلمہ کہڑا حسمہ المسیح ہوئی سبن مریم وہ کلمہ جڑا رب دا او دا نائے مسیح ابن مریم سنو رب نے کنا مسئلہ حل کر دیتا ہے تو انہوں ایک مقام کوئی سنائی نہ مولوی اس طرح دی تقریر کرے ہی نہ تو تسی کہو آج یہ نوی گل سنی ہے رب نے اسے ابن اللہ دا رد کر دیتا ہے میں دسنا اصلہ کیے اے ابن اللہ کہندے نے تے میں کی کہنا وا فرمایا حسمہ المسیح ابن مریم یہ کی ہے مسیح پتر کیدا ہے رب دا مریم دا فرمایا اے بے کلمۃ من حسمہ المسیح عیسی ابن مریم اے مریم دا پتر ہے رب دا حصہ رب دا پتر نہیں وجیہم فی الدنیا والآخرت وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ رہ گئی گل کہ اے مریم تے الزام لگاندے نے نجائز دا کئی کہندے نے یوسف نجار نال ملی ہے تے او دے نتیجے وچ پیدا ہویا ہے نہیں اے ایڈا بچہ نیک متقی پرہیزگار مقربین دے اندروں ہوے گا اے دے دل دے اندر غیر محرمہ دی محبت نہیں ہوے گی نقطہ کتے گیا ہے ایڈا متقی پرہیزگار ہے اے دے دل دے اندر مریم ایڈی پاک ہے اے دے وچوں پیدا ہون والے عیسیٰ بچے دے دل دے اندر غیر محرمہ عورتاں دی محبت نہیں ہوے گی مریم نو زانیہ کیویں کہہ سکدے ہو ہائے ہائے کیویں قرآن نے مسئلہ حل کیتا ہے مریم دی صفائی کیویں پیش کیتی ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ بِالْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ فرمایا کلام کرے گا لوکاں نال پنگوڑے دے اندر چھوٹی عمر دے اندر بچپن دے اندر
جدو اینی گل ہوئی ہے تو نیکوکاراں دے اندر ہوئے قالت رب انا یکون لی ولد، صدقے جائیے قرآن دے بھائی. ہن کہ مولوی نو پوچھو نا، مولوی آتا ہے میں ساری عمر دا مولوی ہے، پڑھ پڑھ کے مر گیا میں، تو میرے تے اعتماد نہیں کرتا. کون ہے میرے پوچھنے والا؟ مریم کہندی ہے یا اللہ کیویں ہوے گا؟ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، مینوں کسی بشر نے نہیں چھویا، نہ میں نکاح کیتا نہ میں بدکارا وا. قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، آخیا اسی طرح اللہ پیدا کرتا جنوں جدوں چاہتا ہے، وہ ہتھاں دا محتاج نہیں. آپ کہا زکریا ساری عمر ہاتھ لاندہ رہا، جے نہیں تو دیتا تو نہیں تو دیتا، جے دین دے آیا تو ہن دے دیتا ہے. اسماعیل کدوں پیدا ہویا، اسحاق کدوں پیدا ہویا، جوانی ساری مک گئی ہے. دین دے آوے تے بڑھاپے دے اندر ہے تے جے نہ دے تے ساری جوانی گزر جائے، نہیں دیندا. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، فرمایا جدو ارادہ کرتا ہے کسی کام دا کن کن ہو جاؤ. جی جو کلمۃ اللہ روح اللہ تو مراد اللہ دا ہے، اللہ دا کلمہ ہے. وہ کلمہ نہیں عیسیٰ، وہ کلمے تو مراد اللہ دا حکم ہے. یسألونک عن الروح، تیرے کو روح دے بارے سوال کر دینے، قل الروح من امر ربی، کہہ دینا روح میرے اللہ دا امر تے حکم ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تو روح دی حقیقت دا علم ہی نہیں دتا گیا. تسی انہوں پہچان سکتے ہو تواڈے وچ روح ہے کہ نہیں بھائی؟ جدے وچ نہیں ہاتھ کھڑا کرے گا میرے وچ روح نہیں ہے، کدھر پتا؟ اور روح ہے کہ نہیں بھائی؟ کدھر ویکھی ہے؟ روح دی حقیقت جانتے ہو؟ تواڈے وجود وچ پیندیا تسی جدو ماں دے پیٹ سو، ماں نو پوچھو ویکھی صحیح، نہ یہ پیندی نظر آندی ہے تے نہ نگلدی نظر آندی ہے. روح ایک اللہ دا امر تے حکم ہے. اگر کلمے دی وجہ تو عیسیٰ نو رب دا پتر کیا جاندہ ہے تے پھر اللہ نے کیا ہے جدو ارادہ کرتا ہے کسے کام دا کون ہو فر ہو، پھر جڑی شاید کون نہ ہو گئی انہوں بھی آکھو یہ بھی اللہ دا کلمہ، کون بھی اللہ دا کلمہ ہے نا بھائی. کون کی اللہ دا کلمہ. کھوکر کی پادری نال میری گل ہوئی، بشپ صاحب دے نال، بڑا پادری انہاں دا، بڑے دعوے کرتا سی. انہیں یہ گل کہی، میں کہا جے تے کلمے دا معنی ہے نا کہ عیسیٰ اللہ دا پتر ہے، پھر کون بھی اللہ دا کلمہ ہے نا، کیونکہ کون اللہ دا کلمہ ہے کہ نہیں؟ آدھا ہے کلمہ نہیں ہے کلام ہے. ہن کلمے کلام دا فرق تسی جانتے ہو کہ نہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. انہاں نو آپ بھی عقیدہ تسلیث دا پتہ نہیں کہ عقیدہ تسلیث ہے کی ہے، عقیدہ تسلیث ہے کی ہے. عیسائیاں نو بھی نہیں پتا، رٹیاں رٹاجاں گلاں کر دیتے نے. میں اللہ دے فضل و رحمت نال لاہور دے اندر گجرانوالے دے اندر کئی ایک مناظریاں میں گیا، انہاں دے نال گفتگو ہوئی ہے. ہن بھی چند دن ہوئے خیالی گفتگو ہوئی ہے. بالکل جھوٹ بولتے ہیں، نہ انہاں نو بائبل دا پتہ ہے، نہ انجیل دا پتہ ہے، نہ تورات دا پتہ ہے، نہ قرآن دا پتہ ہے، پتہ ہی نہیں. بڑی چلاکی کر کے کہنے لگا جی سورہ ابراہیم دے اندر فلاں فلاں مقام تے آ گل لکھی ہے. میں کھڑا ہو گیا، ویڈیو دیکھ لو. میں کہا بالکل بہتان ہے، قرآن دے اندر ایسی کوئی بات نہیں. جڑا دا معاون جنہاں نو کڈ کے دیتا نا، اے پڑھ کے سنا. ہولی جی میرے کان چ آ کے کہندا شیخ صاحب وہ گل ہور سی، وہ گل تے دھوکھا دیتا کہ نہیں عوام نو. قرآن ہن فرماندا پیا سنو،
اللہ تعالیٰ فرماتے نے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، او اہل کتاب اپنے دین دے اندر غلب نہ کرو. دین وچ غلب دا پتہ جے اور بہت بڑا شان کسی دا بدا دینا. انہوں نے عیسیٰ دی شان بدا کے اللہ دا پتر ہی کہہ دیتا ہے. تو مسلمانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اتنی شان بدائی نہ نور من نور اللہ کہہ دیتا. نبی کریم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم انما انا عبداللہ فقولوا عبداللہ ورسولہ. لوگوں میری شان اس طرح مبالغہ نہ کرے آجے، غلب نہ کرے آجے. جب عیسائیاں نے عیسیٰ دی شان کر کے رب دا بیٹا ہی کہہ دیتا سی میں اللہ دا بندہ ہاں، تسی بھی مینوں اللہ دا بندہ تے رسول کہنا ہے. پھر کئی مولوی آندے نے جی رب بندہ آندا تے آکھے اسا نہیں آکھنا. نبی فرماتے نے مینوں تسی بھی اللہ دا بندہ تے، اور میں کہنا جے رسول نو بندہ ابد تسلیم ہی نہیں کرنا تے پھر تے رسالت دے انکار ہو جانا. نبی کریم آدم دی اولاد نے کہ نہیں؟ آدم دے بیٹے نے کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان نے، بندے نے، نبوت بندیاں تے ہے، کوئی فرشتہ نبی نہیں. اور ایک گل سن لو، ایسی شان بیان کر کے لوگوں کو دھوکھا دے دیں جی شان بیان کرنے ہاں، وہ شان نہیں گستاخی ہے. آندے کی نے رات میں بات جیمن گولیا دے اندر بھی بیان درس دے اندر بھی کیتی سی کہ جڑے لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نے، وہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی سب تو پہلا پیدا ہوئے نے. جڑا سب تو پہلا ہوئے وہ آخری ہوندا ہے. اللہ واسطے تواڈے کولوں سوال ہے میرے ویرو، مولوی سمجھ کے کسی دی سیڈ نہیں لینی، پارٹی سمجھ کے کسی دی سیڈ نہیں لینی، رہائی نہیں کرنی، ڈنڈی نہیں مارنی، دھوکھا نہیں کرنا. اکلم جلسے خاتم النبیین دے جلوس، کانفرنساں، درس کتاباں لکھیاں جاندیاں نے، عقیدہ خاتم النبیین بیان کیتا جاتا ہے. نبی آخری ہے، یہ نبی آخری ہے تو پھر پہلا پیدا نہیں ہویا. جب پہلا پیدا ہویا ہے تو پھر آخری کیوں بھئی یہ کوئی بڑی مشکل گل ہے. جے انہاں نوں پوچھو کہ نبی دی عمر کنی ہے، کنی عمر ہے نبی دی؟ پیدا تو ادو کا ہویا ہے جی آدم بھی نہیں سی، لوہ بھی نہیں سی، کرسی بھی نہیں سی، عرش بھی نہیں سی، زمین بھی نہیں سی، اسمان بھی نہیں سی، تے عمر اجے بھی 63 سال ہی ہے. کیوں بھائی یہ ٹھیک ہے گل؟ کوئی عقل مند دیجئے؟ دنیا دا کوئی عقل مند بندہ یہ کہہ سکتا ہے فلانی جگہ تے باپ نالوں بیٹا پہلا پیدا ہویا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدم دی اولاد نے نا، آدم کی نے تے اجے باپ پیدا نہیں ہویا تے بیٹا ارے کچھ بھی نہیں سی، نہ لو سی، نہ محفوظ سی، نہ عرش سی، نہ کرسی سی، ادو نبی دا نور سی. حافظ عبد القادر روپڑی میرے استاد رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جدو شے ہی کوئی نہیں سی تے پھر وہ نور جڑا ہے وہ تواڈے کوٹھے تے سی. کوئی عقل دا علاج کراؤ میرے ویرو. اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبالغہ نہ کرو. حقیقت کیا ہے عیسیٰ اور مریم سلام اللہ علیہ دی؟ ہن وقت اجازت نہیں دیتا، انشاءاللہ اسی ہی جگہ تو آئندہ جمعہ پھر شروع کیتا جائے گا اور سورہ مریم دی روشنی دے اندر پھر مریم دی سیرت ساری بیان کیتی جائے گی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.